مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا تھا۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساڑی حدت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی۔ یخنی کی خوشبو اور اشتہا انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو دو ویٹر ٹرے پر برتن لگا رہے تھے۔ ایک ویٹرس ایک پلیٹر پر جھکی کھڑی اس میں رکھے ملغوبے کو سجا رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی ایپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے ڈیگچے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی۔ خالی کاؤنٹر پر وہ چوکڑی مارے کے انداز میں بیٹھے، وہ ایپرن پہنے ہوئے تھی اور بال ٹوپی میں مقید تھے۔ یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے، مگر چہرہ بیضوئی اور سرخ سفید سا تھا۔ سیبوں جیسے گال جن پر مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا اور بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے کچھ گنگنائے جا رہی تھی۔ دفتن دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ کتنا کام پڑا ہے، اگر تم تھوڑا سا کر لو گی تو وزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا۔ تالیہ گانا روک کے ہلکا سا ہنسی، پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پہ جمائے بولی، میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے۔ آپ لوگوں کو وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا؟ نہیں دیکھی نا؟ میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو… تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تالیہ؟ بوڑھے شیف نے ایک دم سے اس کی طرف گھوم کے سختی سے سوال پوچھا تو تالیہ کی زبان رکی، لیکن مسکراہٹ برقرار رہی۔ جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہوں؟ پیارے اور موٹے سے بوڑھے، وہ کہہ کے خود ہنس دی تو باقی سب بھی ہنس پڑے، سوائے شیف کے جو خوبکی سے اسے گھور رہے تھے۔ لٹا دیا نا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پہ سب کچھ، اپنے لیے کیوں نہیں کچھ رکھتی؟ وہ رچ ہوئے، ارے ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سارے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اون ہو، کھاؤ نہیں ایبک؟ اس نے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ پر مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا، جس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ اونو، یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بس بس تالیہ، تم اپنی سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا۔ وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تالیہ پھر سے ہنس دی اور کندھے اچکا دیے، پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسی طرف سے ناراضی سے گھور رہے تھے۔ تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی، تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا باپ اور بھائی خود کیوں نہیں کام کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے، بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو دو نوکریاں کر کے گزارا کرتی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حدت سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تالیہ اداس ہوئی، ابو بیمار رہتے ہیں، بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، بھابھی کے بچے ہیں تو وہ کام نہیں کر سکتی، وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا، پھر ان کا کیا قصور؟ اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی اور نوکری کر لیتی اچھی سی، لیکن خیر۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی، میرے کون سے خرچے ہیں یہاں؟ نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، نہ بیمار پڑتی ہوں، اوپر سے ہوں بھی اللیگل۔ کھٹاک سے ڈوئی بوڑھے شیف نے اس کے کندھے پر دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھی، کیا ہے؟ نروٹھے پن سے چیخی بھی، 1000 دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو، پولیس نے پکڑ لیا تو بری پھنسو گی۔ ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں، کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے خوفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب اللیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا، میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے۔ خیر وہ تو انہوں نے دوسرے کام سے بنوائے تھے، غلطی میری اتنی تھی کہ میں نے اسی وقت عقل سے کیوں نہیں کام لیا، مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نا۔ کندھا سہلاتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، اداسی سے پلکیں جھک گئیں۔ اگر تنخواہ پاکستان بھیج دیتی ہوں تو کیا برا کرتی ہوں؟ ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا، اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 5 لوگوں کا؟
اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگائی۔ مامر شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے بوتل اوپر لے جا کر گھونٹ بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے بولی، کہاں؟ فوج میں میل نرس ہے نا؟ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بھلا دیتے ہیں آپ۔ آخر میں نروٹھے پن سے بولی۔ شیف چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہاری کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پہ تالیہ، جو گوتم بدھ کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی، تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایبک ویٹرس واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا تھا۔ ویٹرز، شیف، سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ جو انگلی سے گال پر دستک دیتی، اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی۔ ہے نا؟ کیا؟ سب کام روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دانت سے نچلا لب دبائے، بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھکی۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ ڈھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں۔ میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اتر گیا۔ ویٹرس تو جل بھن گئی۔ ایک سوپ کی ریڑھی؟ بس تالیہ، بس! ایبک نے پیر پٹکا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی، تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں۔ سوپ کی ریڑھی؟ اف تالیہ، اف! ویٹرس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکی باہر نکل گئی۔ ارے تم معلوم بھی ہے ایک کارٹ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو! وہ پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ، کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگے، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہو، تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو؟ بوڑھے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی۔ ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنس دی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے، نہ کوئی اعلیٰ خاندان۔ مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے، نہ مردوں میں۔ بس تنگ و کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر؟ اپنے لیے تمام کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں۔ میں تو بہت خوش ہوں ایسے۔ میری زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بے فکری سے ہنسمکھ کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سناتے کہ ایبک ویٹرس تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پر رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھیلائی۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، پوچھ رہا تھا تم تنگ و کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہ! تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی۔ میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں گھسیڑے۔ ویٹرس کے ناک سکوڑ کی اس کی حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے۔ اور باہر کو لپکی، کیپ سر سے اتار دی۔ سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بندھے تھے۔ گلابی رخسار والے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی۔ کونے میں میز پہ مولیہ بے چین سا بیٹھا تھا۔ چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفتر نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی ہے۔ حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی، مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔
چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے کڑخدگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، کہنیاں میز پر رکھی، ہتھیلیوں پر چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے۔ مالیہ قدرے رعب سے کھکھاڑا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم تنگ و کامل کی ملازمہ ہو نا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ تنگو احمد، تنگو کامل کے بیٹے کا نام، کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے، اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملیشیا میں اللیگل ہو، ہے نا؟ وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی۔ مسکراہٹ مدھم ہوئی، سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کو کیسے؟ دیکھو، میں لمبی بات نہیں کرنے آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کے پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں اللیگل ہو تو یہ سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑو، تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، ایک ٹک اسے دیکھے گئی، پھر آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ وہ ہکا بکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ سیاہ بالوں کی پونی بنائے، یونیفارم کے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس سبز آنکھوں والی لڑکی حیران تھی۔ مالیہ نے گہری سانس لی اور فائل کھولی۔ پہلے صفحے پہ تالیہ کی پروفائل رپورٹ رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں، بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں۔ میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کہ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، چوکی سی قدرے پیچھے بھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ مالیہ نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ؟ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیوں نہ کہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کی طرف جھکے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی، وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کے دیکھا۔ ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ خوف زدہ لڑکی نے پھر سے مالیہ کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا، وہ کیسے اتارو گی؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مالیہ نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم اللیگل ہونے کی اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی، رنگت قدرے بحال ہوئی۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے اور مجھے واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے کاغذ کا ایک کونا باہر سرک آیا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کو، جس پر ایک ہی فقرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا۔ حالم KL کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ۔ مالیہ نے ایک دم ہڑبڑا کے کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حالم نامی اسکیم انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھان بین کے لیے؟ آواز میں ہلکا سا غصہ دھر آیا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل بند کر دی۔ سوال نظر انداز کر گیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے۔ تم مجھے یہ واپس لا کر دو گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟
وہ الجھن سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا ہے مجھ سے، اس کو واپس چوری کرو، میں تمہیں ایک خطیر رقم دوں گا اور نیشنلٹی لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی سینے پر رکھ کے افسوس سے پوچھا۔ مالیہ نے بے صبری سے جھٹ سر ہلایا۔ ہاں، تالیہ نے تعصب بھری سانس کھینچی اور سر جھٹکا۔ پھر آپ ایسا کریں، پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے، کیوں نہ کہ تالیہ ایسا نہیں ہے۔ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہیں، میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی، وہ سادگی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ مالیہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دے دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا، لیکن اگر پولیس یا تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا۔ میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے اللیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ ایک کاغذ کی چٹ ایک گھنٹہ ایک کاغذ کی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جب وہ نہیں ہلی تو مالیہ اسے زبردستی اس کی ایپرن کی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خوبی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے، تالیہ کیا ہوا ہے، کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ بار بار آنسو گرتی سر نفی میں ہلاتے جا رہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مالیہ نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے کھڑکی کے باہر سڑک پہ بے تحاشا دیکھتا رہا۔ بے فکر سیاح گھوم رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا، پھر فون نکال کے کال ملائی۔ بولو، حالم کی کھردری خشک آواز سنائی دی۔ میں نے تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا۔ تالیہ مراد کو؟ گڈ، میں ذرا مصروف ہوں۔ تو وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا ہے حالم۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مالیہ۔ پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ مالیہ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے۔ کیا کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار قہقہا گونجا۔ مالیہ نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مالیہ، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے۔ میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مالیہ بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا تھا۔